امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹے موٹے بزرگ نہیں ہیں، تابعی بزرگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوئے تھے آپ، اور امام زین العابدین نے ہی آپ کو خلافت دی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کا موقع تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس زمانے میں نا خانہ کعبہ میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، بڑے کم لوگ ہوتے تھے، اور لوگ اپنے اپنے تمبو لگا کر کے یا جہاں جس کو روم ملتا تھا وہ رہتے تھے، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے حجرے میں اپنے روم میں سویا ہوا تھا کہ رات کی تاریکی آدھی رات کے بعد میں کیا سنتا ہوں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے زار و پتار رو رہے ہیں، زار و پتار رو رہے ہیں، اور کیا لفظ کہہ کے رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ لفظ کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے مالک میرے خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اتنے درد کے ساتھ، اس قدر درد کے ساتھ روتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، اس کے رونے کی درد، جو کراہت اور جو درد تھی اس کے رونے کی آواز میں بے چین ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے سے نکل کر خانہ کعبہ میں گیا، دیکھتا ہوں کہ نوجوان ہیں، کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے رو رہے ہیں، اس قدر درد کے ساتھ، اتنے کراہت کے ساتھ، اس قدر چیخیں مار کر کے، اس قدر درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں پیچھے سے اس نوجوان کے کھڑا ہوا اور میں نے تسلی دی ان کو۔ جب میں نے تسلی دی، اس کو تھوڑی دیر گزرا تو وہ نوجوان نہ روتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے کہ مولا مجھے معاف کر دینا، مولا قیامت کو رسوا نہ کرنا، میرے خطاؤں کو معاف کر دینا، میرے مولا مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ روتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب بے ہوش ہو کے گر پڑے تو میں جلدی سے پاس میں گیا۔ جب میں پاس میں گیا نا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے چہرے سے جب زلف کو ہٹایا تو میرے پیروں کے تلے سے نا زمین نکل گئی، ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے درد کے ساتھ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور لفظ کہہ کے کہ مولا مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اتنے درد کے ساتھ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش تھے، میں پانی کے چھینٹے مارا، میں قدم بوسی کرنے لگا، امام زین العابدین ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ حسن ایسا نہ کر، تو بزرگ ہے تو ایسا نہ کر، میرے لیے دعا کر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روتے ہوئے، میرے آنکھوں میں آنسو آئے، میں روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت حضور یہ دل آپ کہاں سے لے آتے ہو، یہ دل آپ کہاں سے لے آتے ہو؟ سارا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، پوری زندگی عبادت میں گزار دی، لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھانے میں گزار دی، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ آج ہمیں دیکھیں نا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، جمعہ تک چھوڑ دیتے لوگ، جمعہ تک۔ تھوڑا سا بخار آیا، بستر پہ پڑے رہیں گے، نماز جمعہ کو پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں بری لگ جائیں، لیکن یہاں تو بری لگ جائیں گی، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ لوگ اٹھاتے ہیں، فون لگاتے ہیں کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، آ جاؤ مسجد میں، جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں یار، تھوڑی سی تکلیف، اور لوگوں کو تو بہانہ ہی ہو گیا، بہانہ ہی ہو گیا کہ میں فلاں کام میں جاتا ہوں، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ مجھے بتائیں، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے آئے کہ جو کام آپ کو نماز سے روکے کیا وہ کام کرنا جائز ہے؟ لے کے آؤ فتویٰ، دکھا دو مجھے کہ اگر جائز ہوگا تو۔ جو کاروبار آپ کو نماز سے روکے وہ جائز نہیں کرنا۔ اب دنیا کے کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لو، تو ہم تو نا چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے یار، تھوڑی سی تکلیف ہوئی اٹھا نہیں جاتا، سب گھوم لیں گے، سارا زمانہ کر لیں گے، نماز کے لیے پہلے میں طاقت ختم ہو گیا ہے۔ جمعے کے لیے کہو تو بیماری ہے، جمعہ معاف ہے، کیسے معاف ہے جمعہ؟ کس مفتی نے تم کو بتایا کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، بخار آ جائے تو تم کو جمعہ معاف ہو جائے گا؟ کس نے بتایا ہے؟ آپ لا کے تو دکھا دو مجھے فتویٰ۔ آج جتنے بہانے ہیں نا، کر لو یہیں پر، کر لو، گالی دو مولانا کو کہ مولانا کا تو کام ہی یہی ہے کہ بس ڈراتے رہتے ہیں، دے دو گالی، پتہ چلے گا قبر میں، پتہ چلے گا میدان محشر میں
پتہ چلے گا میزان عمل جب لگے گا، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا نا پھر پتہ چلے گا. وہ تو حساب و کتاب بڑے دور کی بات ہے، جس دن مرو گے نا قبر میں جاؤ گے اسی دن پتہ لگ جائے گا، تم کو اسی دن پتہ لگ جائے گا. آج ہو سکتا ہے باتیں بری لگے، چبھنے لگے. آج تو وقت پہ ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وقت پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور پھر گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ارے مولانا نے آج تو 2 منٹ بڑھا دیا ہے، جمعہ کا ٹائم لے لیا ہے، مولانا نے 2 منٹ زیادہ تقریر کر دیا ہے. جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں تو ہم مولانا پہ احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، مسجد پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. 2 منٹ 5 منٹ امام صاحب نے آج تقریر زیادہ کر دی ہے، آج کے بعد ہم اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے آئیں گے، ہم تو وہاں جمعہ پڑھنے جائیں گے جہاں جلدی نماز ہوگی. یہ ہماری کیفیت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا حال ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.